آج کی ویڈیو اس شخص کے بارے میں ہے جو کبھی ایک کلرک ہوا کرتا تھا، کبھی سڑکوں پر تار کول لگایا کرتا تھا اور جو کبھی عمارتوں کی دیواروں پر کلی کیا کرتا تھا۔ یعنی اس انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب وہ سفیدیاں کیا کرتا تھا، مگر آج یہ انسان پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ملک ریاض حسین کی، جس پر آج نوٹ بارش بن کر برس رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک ریاض ایک کلرک سے اربوں ڈالرز کا مالک کیسے بنا۔ ملک ریاض پچھلے 20 برسوں سے لائم لائٹ میں ہے۔ یہ ہر حکومت میں متنازع ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا، پارلیمنٹ، بیوروکریسی اور سیاسی جماعتوں میں زیر بحث بھی رہتے ہیں۔ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، حکومتیں انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے وارنٹ بھی جاری ہو جاتے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی شروع ہو جاتے ہیں، مگر پھر اچانک ایک خاص حد کے بعد یہ تمام کارروائیاں رک جاتی ہیں اور پھر ان کے خلاف کارروائی کا حکم دینے والے، ان کے خلاف چھاپے مارنے والے، ان پر تنقید کرنے والے اور انہیں برا بھلا کہنے والے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ ملک ریاض 8 فروری 1954 کو پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کے کاروبار میں نقصان کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض نے 19 سال کی عمر میں ہی عملی زندگی میں قدم رکھ دیا اور باحثیت ایک کلرک کے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری شروع کی۔ بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار شروع کیا اور ملک ریاض نے چھوٹے چھوٹے کنسٹرکشن کے ٹھیکے لینا شروع کر دیے، جن کی مالیت 5000 اور 10,000 ہوتی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ اپنے بہت سے انٹرویوز میں اپنے اس دور کی تکلیف بیان کر چکے ہیں۔ ان تکلیف میں بچی کا علاج کرنے کے لیے گھر کے برتن فروخت کرنا، خود دیواروں پر سفیدیاں کرنا اور سڑکوں پر تار کول لگانا جیسے واقعات شامل ہیں۔ وہ اپنی بیوی کی اس حسرت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ایک 5 مرلے کی مالکانہ حقوق پر مشتمل تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ ایسا ہی کچھ ملک ریاض کے ساتھ بھی ہوا جب راولپنڈی میں بحریہ فاؤنڈیشن، جو کہ پاک بحریہ کا ذیلی ادارہ ہے، انہوں نے 1990 میں 2 ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کی۔ ملک ریاض کے لیے یہی وہ گولڈن چانس تھا۔ ملک ریاض کو ان پروجیکٹس کی تکمیل اور فروخت کا کام ملا۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروجیکٹ میں ملک ریاض کو ہر پلاٹ بیچنے پر تقریباً 10% کمیشن ملتا تھا، اور کچھ ہی سالوں میں ملک ریاض نے اپنی محنت اور لگن سے بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ کو 4 چاند لگا دیے اور باقی پارٹنرز کے شیئرز بھی خرید لیے اور بحریہ ٹاؤن کی مکمل ملکیت حاصل کر لی۔ یہ ملک ریاض کی کامیابی کا پہلا بڑا قدم تھا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے نیوی نے تو ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن وہ اپنا نام اس رہائشی اسکیم سے واپس نہ لے سکی۔ اس کے بعد ملک ریاض کا تیز دماغ ایک کے بعد ایک منصوبے بناتا چلا گیا۔ ہاؤسنگ اسکیم کے کسی بھی فیز یا سیکٹر کا اعلان ایسی صورت میں کیا جاتا رہا کہ اس اسکیم کا زمین پر نہ کوئی وجود ہوتا اور نہ ہی کوئی نقشہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود صرف درخواست فارم خریدنے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح لائن میں کھڑے ہوتے۔ ایک پیسے کا محتاج شخص 15 سے 20 سال کے عرصے میں آج ارب پتی بن چکا ہے، اور آج پاکستان کا 7واں سب سے امیر ترین انسان ملک ریاض ہی ہے۔ پاکستان میں 300 افراد ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور 200 ارب پتی بھی ہیں، مگر جب بھی اس ملک کی عوام پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ملک ریاض اپنے خزانے کی منہ کھول دیتے ہیں، جبکہ باقی کے ارب پتی حسب معمول خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ملک ریاض پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا شخص ہے۔ انہوں نے چیریٹی کو باقاعدہ سسٹم کی شکل دے رکھی ہے۔ ملک ریاض نے 2 فنڈز بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک فنڈ میں بینکوں سے حاصل ہونے والا سارا منافع ڈال دیتے ہیں۔ یہ منافع ویلفیئر کے مختلف کاموں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فنڈ ان کے روزانہ کے منافع سے منسلک ہے۔ ان کی کسی بھی اسکیم میں جہاں بھی 1 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یہ اس میں سے 2 لاکھ روپے الگ کر دیتے ہیں اور یہ رقم سیدھی اس فنڈ میں چلی جاتی ہے۔ یہ اس فنڈ سے بعد میں چیریٹی ہاسپٹل چلاتے ہیں، ملک بھر میں قائم 55 دسترخوان بھی چلاتے ہیں، اولڈ ہومز اور غریب بچوں کے اسکول بھی چلاتے ہیں اور غریب بچیوں کو جہیز فراہم بھی کرتے ہیں۔ اس فنڈ میں 48 کروڑ روپے ہیں۔ یہ فنڈ روزانہ خرچ ہوتا ہے، مگر یہ کم نہیں ہوتا۔ اس میں کسی نہ کسی طرف سے رقم آ ہی جاتی ہے اور یوں ضرورت مندوں کی مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں۔
اپنی جیب سے دکھی انسانیت کے لیے تھوڑا سا ضرور خرچ کر